کیا کبھی صبح کا منظر دیکھا؟ کیا کبھی صبح کی ہوا محسوس کی؟ یعنی ساری رات اس شخص کے لیے رو کر آنکھیں سجا لی جس نے تمہاری محبت کا میم نہیں، ہے نہیں، بے نہیں، تے نہیں، بلکہ پورا کا پورا لفظ محبت کا مذاق بنایا، اور اس کی صبح کا منظر نہ دیکھا جس نے تمہیں پیدا کیا، جس نے تمہیں دو خوبصورت آنکھیں دی۔ اس وجہ سے نہیں دی کہ تم ان لوگوں کو رو جو تمہیں چھوڑ گئے ہیں۔ رب تو تیری شاہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ بے شک جو تکلیفیں ہم بیان نہیں کر سکتے اللہ وہ بھی جانتا ہے۔ اگر تم خدا پر بھروسہ رکھتے ہو تو اس کے انصاف پر بھی بھروسہ رکھو، کیونکہ مکافات عمل اٹل ہے۔ دوستو، لمبی امیدوں سے دور رہا کرو، کیونکہ وہ تمہارے پاس موجود نعمتوں کو حقیر بنا دیتی ہیں۔ کبھی نہیں سنا کہ انسان کو عاجزی لے ڈوبی، انسان کو ہمیشہ اس کا تکبر لے ڈوبتا ہے۔ یا اللہ، میری ہر صبح کا آغاز، میری محنت تیری رحمت، میری حرکت تیری برکت، میرا سفر تیری حفاظت، اور ہر شام کا اختتام میری توبہ تیری قبولیت پر ہو۔ بہترین صبح وہی ہوتی ہے جو اللہ کے ذکر سے شروع کی جائے۔ حد سے زیادہ تمنائیں انسان کو اندھا کر دیتی ہیں۔ ایک قطرہ ہی صحیح مجھے ایسی صفت دے میرے مالک، کوئی پیاسا جو دیکھوں تو دریا ہو جاؤں۔ ہر مانگ کر حاصل کی جانے والی چیز احسان کے تحت ہوتی ہے، احساس کے تحت نہیں، پھر چاہے وہ پیسہ ہو یا محبت۔ زندگی میں کچھ غلط ہو جائے تو گھبرانا اور ڈرنا مت، کیونکہ دودھ پھٹنے پر وہی لوگ گھبراتے ہیں جنہیں پنیر بنانا ہو۔ اللہ نے چاہا تو وہ بھی حاصل ہوگا جو اب تک لا حاصل رہا۔ یاد رکھنا دوستو، لوٹ کر یادیں آتی ہیں، دوبارہ وقت نہیں آتا۔ رشتوں کی فکر کرنا چھوڑ دیں، کیونکہ جس نے جتنا ساتھ نبھانا ہے وہ صرف اتنا ہی ساتھ نبھائے گا۔ کسی کی زندگی میں رہنے کے لیے بھیک مت مانگا کریں، بات کریں، اپنا دامن صاف رکھیں، پھر بھی نظر انداز ہوں تو خاموشی سے ایک طرف ہو جائیں۔ اس کو عزت نفس کہا جاتا ہے۔ لوگوں کو اس بات سے غرض نہیں کہ آپ خوش ہیں یا نہیں، انہیں فرق اس بات سے پڑتا ہے کہ آپ انہیں خوش رکھتے ہیں یا نہیں۔ جو لوگ صبر رکھتے ہیں یا تو جیت جاتے ہیں یا پھر سیکھ جاتے ہیں۔ محض مخلص رشتوں کو مجبوری میں بھی ضائع نہ ہونے دو، کیونکہ مجبوری تو ختم ہو جائے گی لیکن رشتے دوبارہ نہیں ملیں گے۔ خوبصورتی اور امر ہونے کی چاہ، یہ دونوں چیزیں انسان کو دھوکے میں ڈال کر ممنوع حد پار کراتی ہے، اور پھل کھانے کا وقت نہیں ملتا۔ انسان چکتے ہی بھری دنیا میں رسوا ہو جاتا ہے۔ اس وقت اگر وہ خود کو ڈھکے تو اسے ڈھکنے والے جنت کے پتے ہوتے ہیں۔ مرنے والوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ان کی قبر پر ایک تاج محل تعمیر ہوتا ہے یا وہ بارشوں میں دھنس کر ایک گڑھا بن جاتی ہے اور اس میں کیڑے مکوڑے رینگتے ہیں، یا اس سے ٹیک لگا کر سائیں لوگ چرچ کے سوٹے لگاتے ہیں۔ بس یہ ہے کہ پیچھے رہ جانے والوں کو بہت فرق پڑتا ہے۔ لوگ مکافات عمل کیوں بھول جاتے ہیں؟ آج جو ظلم آپ کسی کی بیٹی پر کرتے ہیں وہی کل آپ کی بیٹی کے ساتھ ہوگا، اور ضرور ہوگا۔ ہاں، اگر آپ مظلوم سے معافی مانگ لیں اور وہ معاف بھی کر دے تو شاید اللہ بھی تمہیں معاف کر دے، لیکن ایسا کم ہی ہوتا ہے کہ کوئی جرأت کر کے معافی مانگے یا واقعی اسے ندامت ہو۔ اکثر جب اپنے پہ آتی ہے تو ہی پتہ چلتا ہے کہ کس بوئے بیج کا پھل ہے یہ۔ ضروری نہیں ہر جملے میں محض کہنے والے کا ہی مطلب سمایا ہو۔ اکثر معنی خیز باتیں سر سے گزر جاتی ہیں، اور کئی بار ایسا بھی ہوا کہ بے معنی بہت کچھ سمجھا گئیں۔ دراصل آپ کیا مطلب نکالتے ہیں یہ آپ کی سوچ پر مبنی ہے، مثبت کہ منفی۔ بعض لوگ مسکرانا بھول جاتے ہیں، یہاں تک کہ ان کے ہونٹوں کے گرد لاف لائنز بھی غائب ہو جاتی ہیں۔ پھر اگر کبھی وہ ذرا بھی مسکرا دیں تو لگتا ہے ان کی گردن پہ کوئی اجنبی چہرہ آ ٹھہرا ہے، ایسا اجنبی جس سے آپ شناسا بھی ہوں اور وہ آپ کو اچھا بھی لگے۔ خوش رہنا آپ کے اپنے اوپر منحصر کرتا ہے کہ آپ کس کی بات کو کس حد تک سنجیدہ اور مذاق میں لیتے ہیں۔ بعض اوقات چھوٹی چھوٹی باتوں کو
سر پر سوار کرنے سے ہم روزمرہ کی زندگی کو تناؤ کا شکار بنا دیتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی خوشیوں سے لطف اندوز ہونا بھول جاتے ہیں۔ خوش رہیے اور خوشیاں بانٹیے۔ اگر آپ کے پاس وہ نہیں جو لوگوں کے پاس ہے تو یقین کریں لوگوں کے پاس بھی وہ نہیں جو آپ کے پاس ہے۔ اللہ کبھی ناانصافی نہیں کرتا۔ ہر رشتہ کہیں نہ کہیں مان توڑ دیتا ہے اور ہر تعلق کبھی نہ کبھی بھرم کھو دیتا ہے۔ یہ صرف اللہ کریم کی ذات ہے کہ جس کا آسرا سدا قائم رہتا ہے۔ محبت آزمانے کو فقط اتنا ہی کافی ہے۔ محبت آزمانے کو فقط اتنا ہی کافی ہے، ذرا سا روٹھ کر دیکھو منانے کون آتا ہے۔ ہر وقت مسائل کا ورد کرنے والوں کو مسائل پہچان لیتے ہیں، ان کے پاس بار بار آتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جو ہمیں برا کریں گے۔ زندگی میں کوئی ایک ٹھوکر ایسی ضرور ہوتی ہے جو کسی غلط راستے پر چلنے سے بچانے کے لیے لگتی ہے، جو آپ کو ساری زندگی کے لیے سیدھے راستے پہ ڈال دیتی ہے۔ اور آپ کو بتاتا چلوں، بعض گہرے غموں کا علاج بہت زیادہ استغفار کے علاوہ کسی چیز سے نہیں کیا جا سکتا، اور ان غموں کی شدت پیشانی کو زمین سے چھوئے بغیر کم نہیں ہوتا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور سجدہ ریز ہو جاؤ اور قرب حاصل کرو۔ اللہ سے رجوع کرنے میں دیر نہ کرو، بے شک اس نے عرش الہی پر تحریر لکھ دی کہ میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہے۔ تیری قدرت کو میں سمجھوں، میری اوقات نہیں یا رب، مجھے سب کچھ عطا کرنا، بس ایک گمراہ نہ کرنا، مجھے گمراہ نہ کرنا۔ دیکھنا اس دعا کے بعد تمہارے لیے قبولیت کی خوشخبری ہوگی۔ تم دیکھنا، تمہیں نظر آئے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ تم بس اللہ کا شکر ادا کیے رکھو، جس حال میں بھی رہو اللہ کا شکر ادا کیے رکھو۔ تم اپنے اس ٹوٹے ہوئے دل پر غم نہ کرو، کیونکہ جس نے اسے بنایا ہے وہ اس دل کو موڑ بھی سکتا ہے اور پھر سے جوڑ بھی سکتا ہے۔ تو اگر تمہارا دل ٹوٹ چکا ہے، کسی نے بے دردی سے توڑ دیا ہے، تو تم یہ مت بھولنا کہ اس دل کا مالک اللہ ہے، وہ انصاف کرے گا، وہ تمہارے صبر کا صلہ ضرور دے گا۔ وہ جس نے تمہیں بنایا ہے، تمہیں کیا لگتا ہے کہ وہ تمہاری تکلیف میں گزرے ہوئے لمحوں سے بے خبر ہو سکتا ہے؟ وہ تو تب بھی سنتا ہے جب تم خود کو بھی نہیں سن پاتے، وہ تو تمہیں تب بھی سمجھتا ہے جب تم خود کو ہی نہیں سمجھ پاتے۔